اوبیڈینٹ سلیو آف اللہ ہیں، ایک فرما بردار اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو تمام دعائیں قبول ہونی چاہیے کہ بتائیے بھئی جو اللہ کا فرما بردار ہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج کو بھی جائے، زکوٰۃ بھی دے، تو اس کی بھی تو دعائیں قبول ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بھئی ہونی تو چاہیے تھی دعا، جب آپ فرما بردار ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بہت دور سفر کے لیے جاتا ہے، یعنی حج کے لیے۔ ایک بندہ بہت دور سے، دوسرے ملک سے حج کو آتا ہے، اور گرد آلود لباس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے۔ اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو صحابہ چونک گئے کہ ایک تو سفر کی صعوبتیں جھیل کر آیا ہے، مصیبتیں، پھر حج کے لیے آیا ہے، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں گرد آلود بھی ہے، پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے خوبصورت مواقع پر، ایسی جگہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، وہاں پر دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی لیے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا کہ وہ جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا لقمہ تھا، جو لباس پہن کر آیا ہے وہ حرام کی کمائی کے ذریعے تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس زیادہ سفر کے لیے جس پیسے کو خرچ کیا وہ بھی اس کا حرام کا تھا۔ یعنی اتنی حرام کی اشیاء جب مل گئیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد فرما دیا اور کہا کہ تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو سب سے اہم ترین چیز جو اسلام میں ہے وہ عقل حلال ہے، یعنی حلال ذرائع سے کمائی جانے والی کمائی، یعنی وہ پیسہ جو محنت اور مشقت سے کمایا جائے، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کپٹ نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دھوکے بازی نہ ہو، جس میں حق تلفیاں نہ ہو، جس میں لوگوں کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، ایسی کمائی جو انسان حاصل کرتا ہے اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ یعنی جب آدمی حلال کمائی کماتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات میں ہے کہ اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ فار آور ڈائجیشن اور فار انرجی، میٹابولزم کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کا جو روحانی پرسپیکٹو ہے، جو ہڈن پرسپیکٹو ہے، جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، جو باطنی اس کی جو اہمیت ہے، وہ تقاضا ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب حلال کا لقمہ کسی مسلمان کے پیٹ میں اترتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ یعنی انسان اپنے جسم کی غذا کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن روح کی غذا کا اہتمام نہیں کرتا۔ انسان جو ہے نا دوستو یہ مرکب ہے جان کا، جسم کا اور روح کا۔ آپ کہیں گے یہ تیسری بات کہاں سے آ گئی؟ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس روح نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی سوچا؟ جانور جو ہے وہ ذی جان تو ہوتا ہے لیکن ذی روح نہیں ہوتا، اور حضرت انسان جو ہے اس کے پاس جان بھی ہے اور اس کے پاس روح بھی ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو جانور سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح عطا فرمائی، اور روح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا قل الروح من امر ربی، محبوب کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، بلکہ آدم کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح کو داخل فرمایا۔ یہ بھی اس کی تفصیلات آتے ہیں۔ تو یہ بڑی پاکیزہ شے ہے۔ جب یہ انسان بالخصوص مسلمان جس کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو آج کی ہماری ٹاپک ہے عقل حلال، جن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو کمائی، پاک کمائی کے ذریعے
حلال کمائی کے ذریعے رزق حاصل کریں اور اسے کھائیں تو صرف نہ جسم کو بلکہ ان کی روح کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں